السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلم آباد سے۔ سبجیکٹ اردو، ٹاپک الطاف حسین حالی۔ تو آج ہمیں الطاف حسین حالی کی حالات زندگی اور اس کی طرز تحریر بیان کرنی ہے۔ حالات زندگی یعنی اس کی زندگی کے حالات کب پیدا ہوئے، کہاں سے اس نے پڑھا اور اس کے زندگی کے حالات کیسے رہے، یعنی یہ کہاں پہ پیدا ہوئے، اس کے والد کا کیا نام ہے، اور پھر اس نے پڑھائی کہاں سے کی۔ تو یہ ہیں حالات زندگی۔ اور پھر طرز تحریر یا خصوصیت کلام جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس نے کون سا کلام لکھا ہے، اس کی طرز کیسی ہے۔ تو یہی آج ہمیں پڑھنے ہیں الطاف حسین حالی۔ اور الطاف حسین حالی نے ہماری کتاب میں جو نظم لکھی ہے اس کا نام ہے تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ تو اس میں الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کی پستی کا جو سبب ہے کہ مسلمان کیوں پیچھے رہ گیا ہے، اسی کے بارے میں کہا ہے کہ جو کام مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ آج ہندو لوگ کر رہے ہیں، وہ آج انگریز لوگ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ نظم پڑھیں گے تو وہی پہ یہ سب کچھ ہے کہ جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ اس نظم میں ہے، تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ۔ چونکہ آج ہمیں الطاف حسین حالی کی حالات زندگی پڑھنی ہے، تو اس طرح ہے۔ الطاف حسین حالی جو ہے وہ پانی پت میں پیدا ہوئے 1837 عیسوی میں۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئی۔ تو اس طرح ان کی ابتدائی تعلیم وطن میں اور بعد میں دہلی میں ہوئی۔ وہ اردو کے ادبی نظریے ساز، ناقد، سوانح نگار اور صاحب طرز انشا پرداز ہے۔ شاعر کی حیثیت سے بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ یعنی جو الطاف حسین حالی ہے یہ بہت بڑے شاعر بھی ہے۔ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو نئی راہوں پر ڈالا اور غزل اور قصیدے کی خامیوں کو واضح کیا۔ یعنی جو تب تک غزلیں لکھی جاتی تھی، نہ قصیدے لکھے جاتے تھے، تو جب الطاف حسین حالی نے نظمیں لکھی، غزلیں لکھی، تو اس نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ اس نے اس کو ایک نئی راہ دی ہے۔ الطاف حسین حالی نے اپنی ایک الگ نکالی ہے، ایک الگ راستہ نکالا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک الگ نظر سے اردو ادب میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کی غزلیں اور نظمیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی ہے۔ یعنی جب ہم ان کی غزلیں پڑھتے ہیں، یہ غزل گو بھی ہے، نظم نگار بھی ہے، جب ہم ان کے غزلیں پڑھتے ہیں، ان کی نظمیں پڑھتے ہیں، تو وہاں ہمیں لطف و اثر کے اعتبار سے اعلیٰ درجے، یعنی اس میں لطف ہے، اس میں اثر ہے، اس میں ایک الگ مزہ ہے۔ جب ہم الطاف حسین حالی کی نظمیں پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب ہم ان کا موازنہ، الطاف حسین حالی کی غزلوں کا موازنہ، ان کی نظموں کا موازنہ، تو وہاں جو تھاٹ ہوتا ہے، وہاں جو ان کی کوشش ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اگر ہم ان کا موازنہ دوسرے شعراء سے کریں گے۔ ان کے کلام میں سادگی، دردمندی اور جذبات کی پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ ان کی 4 اہم کتابیں حیات سعیدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور سرسید کی سوانح حیات جاوید ہے۔ یعنی یہ الطاف حسین حالی کی کتابیں ہیں کہ اس نے یہ 4 اہم کتابیں لکھی ہے، یعنی حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب، سرسید کی سوانح حیات جاوید، یہ ان کی اہم کتابیں ہیں۔ مولانا حالی شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ
نہیں سمجھتے تھے، وہ شاعری کی مقصدیت کے قائل تھے. یعنی زیادہ تر شعر و ادب کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، لیکن حالی ایسا شاعر نہیں تھا. وہ اس کو محض مسرت حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک شاعری جو ہے وہ شاعری کی مقصدیت کے کا، یعنی اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگ اس سے جاگ جائے. ان کا خیال تھا کہ شاعری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ہو سکتی ہے. وہ مناسب الفاظ کی جستجو کو ضروری سمجھتے تھے. حالی نے ایک طویل نظم مادجزر اسلام مسدس کی شکل میں لکھی، جس کے بارے میں سر سید نے کہا: قیامت کے دن جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تو کیا لایا ہے، یعنی یہ سر سید کہتا ہے، تو میں کہوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا کر لایا ہوں. تو پیارے بچوں، یہ الطاف حسین حالی جو ہے، ان کی وفات 1914 عیسوی کو ہو جاتی ہے. اور الطاف حسین حالی جو ہے یہ غالب، شیفتہ اور سر سید کی صحبت میں رہے. یعنی ان کی جو جب ہم ان کی شاعری پڑھتے ہیں تو وہاں پہ غالب کا اثر ملتا ہے، شیفتہ جو بہت مشہور شاعر تھا، اور سر سید احمد خان کے بارے میں آپ نے پڑھا بھی ہے کہ وہ کتنے بڑے نثر نگار تھے. یعنی حالی جو ہے وہ ان کی صحبت میں رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تنقیدی شعور بھی تھا. یعنی یہ تنقید برائے تعمیر کرتا تھا. جب بھی کسی نظم میں، کسی غزل میں اس کو لگتا تھا تو وہاں پہ یہ تنقید برائے تعمیر کرتا تھا. تو اس طرح جو ہے الطاف حسین حالی جو ہے، ان کی شاعری میں جو اثر ہمیں ملتا ہے وہ غالب کا لگتا ہے. ان کی نثر میں سر سید احمد خان کا اثر دکھائی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیفتہ جو بہت ہی مشہور شاعر تھا ان کا اثر بھی وہاں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الطاف حسین حالی ہے، اس نے شاعری کو ایک نئے ڈھنگ سے، ایک نئے طریقے سے آگے پہنچایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے غزلیں بھی لکھی اور بہت اچھی نظمیں بھی لکھی، جس سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چاہتا تھا کہ جو میں لکھوں وہ لوگوں کے فائدے کے لیے ہو، اس سے لوگ جو ہے وہ کچھ نصیحت حاصل کرے، کچھ لوگ جو ہے وہ اس سے مولڈ ہو جائے. اور یہ زیادہ تر زندگی کی ریئلٹی لکھتا تھا. صحیح جو ان کا جو عکس ہوتا تھا، ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی نظموں میں، غزلوں میں ریئلٹی ہوتی تھی. یہ کوشش کرتا تھا کہ جو سماج میں ہوتا ہے وہ میں لکھوں. اور اس طرح الطاف حسین حالی جو ہے یہ بہت بڑے شاعر بھی ہے، ناقد بھی ہے، سوانح نگار بھی ہے، اور انشاء پرتاز بھی ہے. اور اس نے اس طرح سوانح نگاری میں بھی اپنا لوہا منوایا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے غزلوں میں بھی اور قصیدوں کو بھی اس نے اچھی طرح جو اس میں خامیاں ہوتی تھی اس کو اجاگر کرتا تھا، چونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک تنقید نگار بھی تھا. تو پیارے بچوں، یہ الطاف حسین حالی کی حالات زندگی اور اس کی طرز تحریر ہے. اس کو آپ اچھی طرح اپنی کاپی پہ قلم بند کرو گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو
اچھی طرح پڑھو گے. اگر کسی جگہ کوئی پرابلم ہو تو آپ GHS کلام آباد گروپ پہ لکھو گے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.